پاکستانی لبرلز کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے عام طور پہ. کہا جاتا ہے کہ لبرلز امریکی ایجنٹس ہیں اور لبرلزم ایک یہودی سازش ہے. اصل میں یہ لبرلز چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے فیملی سسٹم کو خراب کریں. باہر کے لوگ اتنے فارغ ہیں کیا؟ ان کے پاس کچھ بہتر نہیں ہے کرنے کو؟ کیا پاکستان کا فیملی سسٹم برباد کرنا ہی رہ گیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا سوچنے والے وہی لوگ ہیں جو بھاگنا چاہتے ہیں ملک سے اور دنیا کے سب سے لبرل ممالک میں جانے کے خواب رکھتے ہیں. اگر آپ کو باہر لبرلزم اچھا لگتا ہے تو آپ کو یہاں پر لبرلزم سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا واقعی پاکستانی لبرلزم باقی دنیا کے لبرلزم سے فرق ہے؟ کیا باقی ممالک میں لبرلزم ایک سکسیس تھا بھی یا نہیں؟ مجھے یہ سب نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لبرلزم کی بحث پاکستان میں بالکل فضول طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ کسی نے آج تک لبرلزم کا سوال صحیح طریقے سے پوچھا ہی نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے دماغ کے اوپر بھی اصل میں امریکیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ ہمیں سوچنے سے روک رہے تھے، ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ لبرلزم کے ٹاپک پر ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ لبرلزم کی ایستھیٹکس اور لبرلزم خود میں ایک بہت بڑا فرق ہے. یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے تھوڑی شرم بھی آ رہی ہے کیونکہ اب سب کو پتہ ہونا چاہیے اس فرق کے بارے میں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. لبرلزم کے ایستھیٹک سے میرا مطلب لبرلز کی پریزنٹیشن یا پرسنالٹی ہے، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کے کپڑے اور ان کی شکل وغیرہ. یہ سارے لوگ اور ان کی حرکتیں مل کر لبرلزم کے ایک ایستھیٹک کو بناتے ہیں. لیکن ذرا رکیے، لبرلزم کا نام سن کر آپ کو کامنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی سلوگنز یا بدصورت شکل سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لبرلزم خود ایک بری چیز ہے. اپنا کھانا بے شک خود گرم نہ کریں. اور دوسری طرف لبرلزم خود کیا ہے؟ یہ ٹاپک بہت بورنگ ہے اور میں اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، یہ آپ خود پڑھنا. لیکن مجھے بس اتنا لگتا ہے کہ ہر انسان کو لبرلزم کی ایک دو باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لبرلزم کے مطابق ہر انسان پیدا ہوتا ہے اپنی زندگی جینے کے حق کے ساتھ، اور یہ حق آپ کسی سے اس لیے نہیں چھین سکتے کیونکہ آپ کو اس کی باتیں اور شکل بری لگتی ہیں. آپ کی بھی تو شکل اور باتیں کسی کو بری لگ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے مجھے آپ کی شکل اتنی بری لگے کہ میں آپ کے کامنٹس ڈیلیٹ کر دوں اس ویڈیو پر. کیا یہ بات جائز ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ لبرلزم کے ایستھیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے لبرلزم کے ساتھ؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان ایک تعلق تو ہے. جب ایک انسان ایک لبرل کو دیکھتا ہے، لبرلزم کے ایستھیٹکس پہلے نظر آتے ہیں اور وہی ایستھیٹک پھر لبرلزم کی سچائی بن جاتا ہے. جب انسان نے کسی کتاب میں لبرلزم کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہ ہو، وہ لوگوں کی شکلیں اور حلیہ پہلے دیکھے گا، جو ایک طرح سے صحیح بھی ہے، کیونکہ کتاب پڑھنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے ایستھیٹکس اتنے انسپائرنگ ہونے چاہیے کہ کتاب پڑھے بغیر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو آپ کی موومنٹ کو جوائن کر لینا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان میں نہ کسی نے ایک انسپریشنل ایستھیٹک بنا کر انسپائر کیا ان لوگوں کو، نہ کسی نے لبرٹی کو پڑھ کے ڈیفینڈ کیا. کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں واقعی ہوتی ہیں پاکستان میں، کوئی ہجوم تو لڑ رہا ہوتا پاکستان کی نئی فائر وال کے خلاف. کچھ دنوں پہلے پاکستان نے ایک فائر وال لگائی ہے ہمارے انٹرنیٹ یوزیج کو مانیٹر کرنے کے لیے. یہ فائر وال ہماری آزادی کے اوپر ایک بہت بڑی پابندی ہے اور کوئی بھی نہیں بات کرے اس ٹاپک پر. ہم سارے اپنے فونوں پر ویسے بڑے سیکیورٹی کوڈز لگاتے ہیں کیونکہ ادھر ہمیں اپنی پرائیویسی اور آزادی کی قدر ہے، جو صحیح بات ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو آپ کے رازوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے. تو پھر اگر آپ کا سارا ڈیٹا مانیٹر ہو رہا ہے فائر وال سے، آپ کو کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے اشتہار بنانے والی کمپنی آپ کا ڈیٹا کم استعمال کر رہی تھی، انہوں نے آپ کو اشتہاروں سے ایک الگ ہی انسان بنا دیا ہے. لیکن جب گورنمنٹ یہ حرکت کرتی ہے یہ اور بھی برا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی لبرٹی اور آزادیوں کو باقیوں سے بچائے. گورنمنٹ کو ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنی سے ہمیں بچائے. کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے فون کتنی دیر استعمال کرنا ہے، یا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کس سے پیسے بھیج رہے ہیں. اگر کوئی آپ کی آزادی کم کر رہا ہے وہ ایک کوے سے بہتر نہیں ہے. اور ہنسی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ وہی اینٹی ہے جس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کے کووں سے بچائے گی، لیکن اسٹیٹ اس وعدے کو بھول گیا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ٹیکسز دینے کا، نہ مجھے کوئی شوق ہے ووٹ ڈالنے کا، نہ مجھے کوئی شوق ہے پولیٹیشنز کو پاور دینے کا. لیکن ہم سب یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کووں سے صرف اسٹیٹ ہی بچا سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہی اسٹیٹ سب سے بڑا کوا بن گیا. کیا فائدہ اس طرح کی پاور کا؟ وہ نہ ہمارے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں اور اب وہ ہمارے واٹس ایپ میسیجز سے بھی ڈرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر یہ سب نہیں ہوتا ہے، لیکن کم از کم وہ چھپاتے تو بہتر ہیں. وہ کم از کم آزادی کا دکھاوا کرتے ہیں. لیکن یہاں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آزادی کا دکھاوا نہیں کیا جا سکتا.
اس طرح کی باتوں کا احساس بہت پہلے ہو گیا تھا لوگوں کو. 90s کے سائفر پنکس کو پتہ تھا کہ ہمیں اپنی آزادی ان سب سے چھیننی ہوگی, اس لیے انہوں نے پرائیویسی پروٹیکشن کے لیے سافٹ ویئر بنایا. میری آپ سے درخواست ہے کہ واٹس ایپ چھوڑ کر سگنل پر آ جائیں, ڈیجیٹل پیسے کم یوز کریں اور تھوڑا سا بٹ کوائن سیلف کسٹڈی کر لیں, کروم کی جگہ اور سفاری کی جگہ ٹور براؤزر یوز کر لیں. سائفر پنکس اصل لبرلز تھے, انہیں آزادی کی اہمیت تھی, اور تو اور نہ صرف وہ لبرلزم کو سمجھتے تھے بلکہ ان کے ایستھیٹکس بھی بہت زیادہ انسپائرنگ تھے. چھپ کے انڈر گراؤنڈ میٹنگز کرنا, انانیمسلی سافٹ ویئرز بنانا, وسل بلوئنگ کرنا, کتنا فٹ ایستھیٹک ہے کہنا کہ ہم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر ہمارے انٹرسٹ ڈیفینڈ نہیں ہوتے ہم خود ان انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کریں گے. جس نے ہمیں کووں سے بچانا تھا خود سب سے بڑا کوا بن گیا, اور اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کوے کو. اصل دشمن یہودی یا امریکی ایجنٹس نہیں ہیں, یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے کی جگہ سمجھ لیجئے کہ اصل دشمن ہماری آزادی کا یہیں پر ہے. اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمیں آزادی نہیں دی جا سکتی کم از کم ایک دکھاوا ہی کر لیں کہ ہم آزاد ہیں. اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا. آپ کو اپنی پاور کے بارے میں انسیکیور نہیں ہونا پڑے گا اور ہم اپنی کرنٹ حالت سے زیادہ آزاد ہوں گے. شاید ایک دن ہمارا ملک اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھ لے, لیکن ابھی کے لیے تو ہمیں صرف فیض آباد کو بلاک کرنا آتا ہے پیلسٹائن کا نام لے کر. فیض آباد بلاک کر کے پچا لیا آپ نے پیلسٹائن کو. میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں. آزادی کی اہمیت کو سمجھیں اور ایک گندے لبرل بن جائیں, اور پھر آگے ایستھیٹکس خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ایک گندی شکل ایک گندے کوے سے ہمیشہ بہتر ہے. شکریہ.